ذائقہ لاجواب ہے، خوشبو بے مثال ہے، جو بھی پیے یہی کہے کمال ہے نمل چائے، واقعی کمال ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے نکل چکا، IMF سے 7ویں 8ویں قسط ایک ساتھ ملے گی۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل قسط کو ملا دیا ہے۔ 7ویں قسط $90 کروڑ اور 8ویں قسط تقریباً $1 ارب کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا حالات اب بھی مشکل ہیں لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ملک دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل چکا، ہم پورے پاکستان کے دکانداروں کو ٹیکس ٹینٹ لا رہے ہیں، سپر ٹیکس اس پر لگایا جس کی آمدن زیادہ ہے۔ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹوں نے اپنی فیکٹریوں پر ٹیکس لگایا، انہوں نے کہا جب ہم آئے تو پاکستان کو 4 ریکارڈ بجٹ خساروں کا سامنا تھا، پاکستان 5ویں خسارے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں، متحدہ قومی موومنٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی کو منانے کی کوشش تیز کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی MQM اور BAP کے قائدین سے رابطہ ہوا۔ MQM نے وزیر اعظم سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کیا۔ MQM کا کہنا اگر تحریری معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ ذرائع کا کہنا بلوچستان عوامی پارٹی کا وفاقی حکومت سے ایک اور وزارت کا مطالبہ کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے حکومت سے علیحدگی سے متعلق فیصلے پر اہم اجلاس رواں ہفتے طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا پنجاب پولیس اور بیوروکریسی نے شریف مافیا کے کہنے پر 25 مئی کو عوام پر ظلم کیا۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن کے لیے دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے، حکمرانوں نے تو رہنا نہیں، افسران کوئی غیر قانونی کام نہ کریں، لگ رہا ہے اب پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہے گی۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا موجودہ حکومت غیر ملکی سازش کے تحت آئی، یہ تو مہنگائی کم کرنے آئے تھے، 2 ماہ ہو گئے مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، 2 ماہ میں اسٹاک مارکیٹ بھی نیچے گر گئی، 2 ماہ سے روپے کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے، ہماری حکومت میں ایک صحیح سمت میں جا رہا تھا، IMF نے بھی ہماری حکومت کی کارکردگی کو سراہا، کون سی قیامت آ گئی، 2 ماہ میں مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی۔ دیپالپور پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری، تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی گینگ سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ دیپالپور سے نیاز احمد سہو پولیس کی ابتدائی تفتیش میں 3 رکنی ڈکیت گینگ فیصل آباد کے رہائشی ہیں اور پنجاب بھر میں ہجوم والی جگہوں پر وارداتیں کرتے تھے۔ تفصیلات کے مطابق دیپالپور تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ عاصم الف ججی نے فیصل آباد کے رہائشی اپنے دیگر 2 ساتھیوں کو گینگ بنا کر پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہجوم والی جگہوں پر وارداتیں کرتے، دیگر شہروں میں افراد ہو جاتے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے چھینے گئے قیمتی موبائل فون، نقدی، وارداتوں میں استعمال ہونے والی کرولا کار برآمد۔ پولیس کا کہنا کہ گرفتار ملزمان سے مزید انکشافات متوقع ہیں۔ ساہیوال سے پرنس الطاف حسین کی رپورٹ کے مطابق محمد عاصم جرانی ڈھلو ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن چیچا وطنی نے صحافیوں، وکلاء اور سول سوسائٹی کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ملک میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ملک کی صنعت، تجارت، زراعت، گھریلو صارفین، کاروباری مراکز اور دکانوں کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے۔ 2000 سے شروع ہونے والا بجلی کا بحران ملک کی ترقی کے تمام وسائل اور سیکٹر کو دیمک کی طرح ختم کرا ہے۔ سیاستدانوں کی ذاتی رنجش اور مفادات نے ملک کا بے تحاشا نقصان کیا۔ طلب و رسد میں فرق پورا نہیں ہو رہا، ملک کا ہر طبقہ شدید ذہنی اضطراب کا شکار، ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ملک خطے میں ترقی کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے۔ توانائی سمیت تمام معاملات میں بیرونی مدد کے منتظر حکمران ملک میں تمام بحران کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس وقت ترقیاتی ریفارم کی اشد ضرورت ہے۔ ناروال سے حافظ عباس حیدر سے DPO ناروال کی قیادت میں ناروال پولیس کا مجرمان اشتہاریوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق DSP ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں SHO تھانہ صدر ناروال نے مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ڈکیتی کے مقدمے میں مطلوب مجرم اشتہاری بلال کو گرفتار کر لیا۔ DSP ظفروال کی نگرانی میں SHO تھانہ ظفروال اور ان کی ٹیم انچارج چوکی ٹپیالہ نے مجرمان اشتہاریوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم علی حسین کے قبضے سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔ دوسری کارروائی میں انچارج چوکی ٹپیالہ نے 9 سالہ پرانا مجرم اشتہاری امانت مسیح کو گرفتار کر لیا۔ DSP شکرگڑھ کی نگرانی میں SHO تھانہ سٹی شکرگڑھ نے مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن اشتہاری مجرم عباس علی کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ DPO ناروال نے کہا کہ مجرمان اشتہاریوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کا خاتمہ کرنا ضلع ناروال کو امن کا گہوارہ بنانا اولین ترجیح ہے۔ کراچی سے ظفر علی ملک کی رپورٹ کے مطابق کراچی بلدیاتی انتخابات کا معاملہ رمضان تانا پینل نے الیکشن کے
के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों को गटर का ढकना तब्दील करने का भी इख्तियार नहीं दिया जा रहा। सुमैर कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां ठीक नहीं की, वोटर्स की हतमी फहरिस्त भी दुरुस्त नहीं, नाथा पैनल के उम्मीदवारों को धमकियां दी जा रही हैं। बल्दियाती इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हतमी वोटर लिस्ट मुतनाज़ होने से नताज पर फर्क पड़ेगा। इलेक्शन लड़ने से बेहतर होगा कि हम बाइकआउट कर दें। यूनियन कौंसिल जिनाह टाउन समेत पूरे कराची से नाथा पैनल ने कागजात नामजदगी वापस के लिए कराची के स्टेक होल्डर्स ने भी इख्तियारात का मामला उठाया है, हिस्सा लिया है और बल्दियाती सेटअप का हमेशा हिस्सा रहे हैं। और उसके बाद जो है रमज़ान नाथा पैनल की जानिब से भी जो माजी में भी इलेक्शन हुए, हमारे पूरे शहर भर से आज़ाद उम्मीदवार जो है रमज़ान नाथा पैनल के वो खड़े होते थे और हमेशा हमने अपनी सीट निकाली है। लेकिन आज हमने इलेक्शन के पीछे हमारा पूरा पैनल जो है वो इसको तमाम इस इलेक्शन से हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम बाइकआउट कर रहे हैं इलेक्शन का, क्योंकि SHGO के तहत इस इलेक्शन के अंदर किसी किस्म के कोई भी इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। कराची के स्टेक होल्डर्स जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना हल्का बंदियाँ सही हुई हैं और ना ही फहरिस्तें सही है, ना ही हतमी फहरिस्त आई है। और अगर इस तरीके से इलेक्शन होंगे तो यकीनन नताइज पे फर्क पड़ेगा। मियां सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की तरफ से संगीन वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर SHO मुमताज़ाबाद नासिर अली तबस्सुम को SHO ऑफ द मंथ के एजाज से नवाजा गया। CPO खुर्रम शहजाद हैदर ने इस मौका पर SHO मुमताज़ाबाद को SHO ऑफ द मंथ के बैच लगाए, नक़द इनाम से नवाजा, उनको खराज तहसीन पेश किया। SP कैंट डिवीजन हसन अफजल और SDPO मुमताज़ाबाद हफीजुर रहमान भी इस मौका पर उनके हमरा थे। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर का इस मौका पर कहना था कि SHO मुमताज़ाबाद अपनी तैनाती के दौरान एक क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर के तौर पर सामने आए, संगीन वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डाकू को गिरफ्तार करके माली मसरूका बरामद किया, जिससे जराइम की वारदातों में बेपनाह कमी वाक़या हुई। CPO मुल्तान ने कहा कि अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर हिफाजत करने वाले पुलिस अफसरान जवान महकमा पुलिस के लिए बाइसे फख्र हैं। गैम्बर डकैतों और चोरियों का सिलसिला शुरू। मेन GT रोड सुपर पावर मार्केट मनसब इलेक्ट्रॉनिक्स में सुबह सवेरे चोरी की वारदात। चोर मनसब इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का शटर तोड़कर लाख रुपए मालिक के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, जिसमें 4 LCD, 1 UPS और 1 लाख रुपए नकदी दराज से चोरी करके फरार। पुलिस चौकी गैम्बर ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। चौकी इंचार्ज ने यकीन दिलवाया कि चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लूंगा। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा किसी भी किस्म का इजाफा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर इजाफा किया तो गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरबों करोड़ों रुपए लगाकर भी फाखो जैसी सूरत हाल पैदा की जा रही है। हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसियों पर नजरसानी करते हुए शोबा ट्रांसपोर्ट को रिलीफ फराहम करी। इन ख्यालात का इज़हार साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर शेख अब्दुल हसीब ने अपने बयान में किया। उनका कहना था, हुकूमती पॉलिसियां मुल्क को तबाही के दहाने पर लेकर जा रही हैं, जिससे कारोबारी शोबा जवाल का शिकार हो रहा है। हुकूमत के तमाम फैसले IMF की एमा पर किए जा रहे हैं, जिससे ताजर तबका और अवाम महंगाई की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अगर ऐसी ही सूरत हाल जारी रही तो खुदा न खास्ता शोबा ट्रांसपोर्ट से जुड़े लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन। मारूफ सनतकार साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साहिवाल राना वसीम अख्तर ने अहम तरीन हंगामी बयान जारी कर दिया। ईद की खरीदारी और गर्मी की शिद्दत के पेश नजर बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटों की टाइमिंग को फौरी रिलीफ दिया जाए। हफ्ते की एक रोज की छुट्टी खत्म की जाए। दुकानदारों को मसनूई लिस्ट देकर जुर्माने FIR थानों में बंद करना काबिल मुज़म्मत है। चीनी, दालें, चावल, चने आम दुकानदार महंगाई करता है या शुगर में, कभी सीमेंट, लोहा, मुर्गी माफिया है जो असेंबलियों में बैठते हुए उनको कोई पूछने वाला नहीं। रात 9 बजे दुकानें बंद करना और खाने की अशिया, कड़ाही, टिक्का, किराना शॉप्स खोलने के लिए कोई जुराइम पेशा अफराद की सरकोबी करनी चाहिए, न कि दुकानदारों, ताजरों को तंग किया जाए। अगर हुकूमत ने शाही हुक्म वापस न लिया तो फिर ताजर अपना फैसला सुनाने पर मजबूर होंगे। अगर ताजरों पर जुल्म हुआ तो जिम्मेदार अवामी नुमाइंदे और हुकूमत होगी। साहिवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और टिकट होल्डर NA-148 चौधरी आसिफ अली ने कहा कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत दुरुस्त फैसले करने की हिदायत नहीं रखती तो मुल्क को तबाही की भेंट चढ़ाने के बजाय फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। PDI में शामिल जमातों को इक़्तिदार में
آنے کے بعد ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینے کی دعوے دار، لیکن بدقسمتی سے جب سے تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا اس کے بعد عوام کا ہر دن آزمائش میں گزر رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یہاں ایک قومی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر مہنگائی کے رجحان کو روکا، وبا کے باوجود تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کو مستحکم رکھا۔ معیشت کے اشارے مثبت رجحان ظاہر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا حکومت نے جن 13 بڑی صنعتوں پر سپر ٹیکس کا نفاذ کیا ہے وہ تمام روزگار فراہم کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر حکومت اس ٹیکس کے نفاذ پر بجد رہی تو رہی سے ہی کسر بھی نکل جائے، پھر ملک میں بے روزگاری کا ایسا طوفان آئے گا جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ پرنس الطاف حسین کی رپورٹ کے مطابق رہنما جماعت اسلامی ساہیوال چودھری اکرام الحق ایڈوکیٹ نے کہا قوم سودی معاشی نظام کی تباہ کار بھگت رہی ہے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ پونے 2 ماہ میں سیمنٹ کی بوری 467 روپے اور LPG سیمنٹ کی بوری 467 روپے اور LPG 24 گھنٹوں میں دوسری بار مہنگی ہو چکی۔ ملک میں کنسٹرکشن کی انڈسٹری تباہ ہو کر رہ گئی۔ پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ ملک میں پہلے ہی ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ چکی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اپنے حلقہ انتخاب میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کے وزیر خزانہ قوم کو سبق پڑھا رہے ہیں کہ قرضے لینے ہیں تو خودداری کی بات نہ کریں۔ پاکستان قوم مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سے پوچھتی ہے جتنے بھی قرضے حاصل کیے گئے وہ کون کھا گیا؟ ملک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور نہ ہی عوام کو ریلیف میسر ہے۔ سب چور لٹیرے اور کرپٹ قومی خزانے کو لوٹنے میں مصروف تھے اور آج بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ قومی ٹیم کے وکٹ کیپر، بیٹر اور ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان محمد رضوان دیار غیر میں بھی اپنی شاندار کارکردگی کے باعث خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔ انگلینڈ میں جاری کاؤنٹی چیمپئن شپ میں پاکستانی سٹار بیٹر نے سکسیس کی جانب سے کھیلتے ہوئے دلیرانہ اننگز کھیلی اور شان مسعود کی ٹیم ڈلہی کے خلاف سینچری سکور کر ڈالی۔ محمد رضوان نے 227 گیندوں پر 130 رنز کی اننگ کھیلی، ان کی باری میں 22 چوکے شامل ہیں۔